السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر ہوں آج آپ کے ساتھ زندگی ایک راز تھی ناول کی قسط نمبر 4 لے کر۔ پڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کر لیں لازمی پریس۔ چلیں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ صبح کے سورج نے نکلتے ہی اپنی اجلی کرنوں کی روشنی ہر سو بخیر دی تھی۔ صبح کے وقت چلتی ہلکی پھلکی ہوا بہت بھلی معلوم ہوتی تھی۔ باہر ہر طرف پرندوں کی چہچہاہٹ کی آوازیں ماحول میں ایک ردھم سا پیدا کر رہی تھیں۔ پوری رات اس نے یوں ہی بیٹھے بیٹھے آنکھوں میں کاٹی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹنے کو تھا اور وہ جیسے خود کو اذیت دیتی ہوئی منتظر تھی کہ کب اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹے اور اسے اس انچاہی زندگی سے رہائی ملے۔ پوری رات گزر چکی تھی اور اس کمرے کی حالت دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے یہاں کوئی طوفان آ کر گزرا ہو۔ پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا، بیڈ شیٹ زمین پر پڑی تھی، کمرے میں موجود کرسیاں اوندھی فرش پر پڑی تھی، رائٹنگ ٹیبل پر پڑے گلدان کا کانچ بھی فرش پر ہر سو بکھرا پڑا تھا، جبکہ وہ بیڈ کی دوسری جانب بت بنی بیٹھی کمرے میں موجود واحد کھڑکی سے باہر کو دیکھتی جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ وہ ابھی تک یونیفارم میں ملبوس تھی، اس کے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں کے بوٹے ساری رات رونے کی وجہ سے بری طرح سوجے ہوئے تھے۔ کل کمرے میں آتے ہی اس نے اپنا سارا غصہ ان بے ضرر چیزوں پر نکالا تھا اور اتنا نکالا تھا کہ اس کمرے کی ایک بھی چیز سلامت نہیں بچی۔ ان سب بے جان چیزوں کو توڑ پھوڑ کر جب وہ تھک گئی تو ایک طرف ڈھہ گئی اور اپنا بقایا غصہ اپنی قسمت پر روتے ہوئے نکالا تھا۔ اس وقت وہ کسی ٹھہرے ہوئے سمندر کی مانند خاموش دکھائی دیتی تھی، جس کی لہروں میں کچھ وقت پہلے شدید طوفان آ کر اب تھم چکا تھا اور اپنے ساتھ ساتھ اس کا غصہ بھی بہا کر لے گیا تھا۔ وہ ساکت سی بیٹھی کھڑکی سے باہر دن نکلتا دیکھ رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھولتی صبوحی متفکری سے بھاگتی اس کے پاس آئی تھی۔ پورے کمرے کی حالت اور اسے کسی پتھر کی طرح ساکت بیٹھے دیکھ صبوحی کا دل منہ کو آیا تھا۔ علیزے میری بیٹی، یہ سب کیا کیا تم نے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ یہاں میری طرف دیکھو۔ صبوحی نے تڑپتے ہوئے اس کا تیز بخار سے جلتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے سرد ہاتھوں میں تھام کر پوچھا۔ علیزے نے اس کے لمس اور اس کے بلانے پر خالی خالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی حالت دیکھ صبوحی کے آنسو بے ساختہ تھے۔ میں کب مروں گی ماما؟ اور کتنی اذیت برداشت کرنی باقی رہتی ہے؟ اور کتنی چیزیں ایسی برداشت کرنی باقی رہتی ہیں جن سے مجھے نفرت ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسپوٹ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کا انداز معصوم اور سادہ تھا، جبکہ اس کی بات سنتی صبوحی کے آنسوں میں مزید روانی آئی تھی۔ اس نے کل کا ایک ایک پل اذیت میں کاٹا تھا، بس یہی ڈر تھا کہ لیزے خود کو کچھ کر نہ لے۔ وہ پوری رات اس کمرے کے دروازے کے باہر بیٹھی اس سے دروازہ کھولنے کی التجائیں کرتی رہی، مگر لیزے نے اس کی ایک التجا پر کان نہیں دھرے تھے۔ اس نے اس کمرے سے ڈپلیکیٹ چابی ڈھونڈنے کے لیے پورا گھر کھنگال لیا تھا، جبکہ صبح اسے وہ چابی کچن کے کیبن سے ملی تھی اور وہ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اس کے پاس آئی تھی۔ اللہ تمہیں میری عمر بھی لگا دے میری جان، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ بس تم نے جتنی اذیتیں برداشت کرنی تھی کر لیں، اب تو تمہاری زندگی کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، تم بہت خوش رہو گے لیزے، اپنی ماں پر یقین کرو۔ صبوحی نے اس کی باتوں پر نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگانا چاہا، جب علیزے غصے میں اس کا ہاتھ جھڑکتے ہوئے اس سے دور ہوئی تھی۔ مجھے صرف آپ سے ایک سوال کا جواب جاننا ہے مما، اور مجھے صرف سچ سننا ہے۔ آپ نے یوں اچانک میرا نکاح کیوں کروایا، اور وہ بھی اس خاندان میں جس سے میں اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں ملنا چاہتی تھی؟ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موجود سرد پن صبوحی کو ایک پل کے لیے اپنی جگہ منجمد کر گیا۔ وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتی ہوئی خود کو بولنے کے لیے تیار کرنے لگی۔ تمہارا باپ تمہاری شادی ایک 60 سال کی عمر کے آدمی سے کروا رہا تھا۔ شاہنواز کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن گئی ہے لیزے، وہ تمہیں اس آدمی کو بیچ رہا تھا۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے لیزے کہ میں تمہیں اس غلیظ انسان کے ارادوں سے بچاتی۔ آج تک اس کی تمہارے وجود پر اٹھتی گندی نظروں پر اگر میں خاموش تھی تو یہ میری برداشت تھی، مگر اب مجھے تمہارے لیے کوئی فیصلہ لینا تھا، اور وہ رات کو اسلام آباد سے واپس آ جائے گا اور کل تمہارا دنیا دکھاوے کے لیے نکاح اس آدمی سے کروا دے گا جو عمر میں تم سے 2 گنا بڑا ہے۔ تم مجھے بتاؤ لیزے، میں کیا کرتی؟ میں نے تمہیں اس جہنم میں جانے سے بچایا ہے، مجھ سے بدگمان مت ہو۔ میں نے اگر میثم طلال افندی سے تمہارا نکاح کروایا ہے تو یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اس وقت مجھے تمہارے لیے یہی سب بہتر لگا۔ وہ تمہارا بھی گھر ہے لیزے، اس گھر کی جائیداد کی وارث تم بھی ہو۔ میرے ساتھ ان لوگوں نے جو بھی برا کیا تم اسے بھول جاؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ تمہاری ماں کبھی تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی۔ اس نے تمہیں جہنم کی زندگی جینے سے بچایا ہے، جبکہ افندی ہاؤس میں اب تمہاری حیثیت 2 گنا مضبوط ہے۔ تم رحمان افندی کی پوتی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے کلوتے پوتے کی بیوی ہو۔ تمہیں اس گھر سے کبھی کوئی نہیں نکال سکتا۔
میں نے اپنا آپ ایک طرف رکھ کر ان لوگوں کے سامنے صرف تمہارے لیے سر جھکایا ہے، میری اس قربانی کو ضائع مت ہونے دینا۔ صبوحی نے اپنے گالوں پر بہتے آنسو ہاتھ کے پش سے رگڑتے ہوئے مضبوط لہجے میں اسے دیکھ کر حقیقت سے آگاہ کیا، جس پر علیزی کی آنکھیں پھر سے برسنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ تھی ہی بد نصیب، بے قدری، اس کی ماں نے اسے بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی تھی، اور وہ اس سے ہی خفا ہو رہی تھی، اسے ہی اپنی بے رخی سے اذیت دے رہی تھی۔ آئی ایم سوری ماما، میں نے آپ کو غلط سمجھا، مگر میں کیسے ان لوگوں کے ساتھ رہوں گی جنہوں نے آپ کے ساتھ اتنا برا کیا؟ میں روز جب انہیں دیکھوں گی تو مجھے وہ سب یاد آئے گا جسے میں آج تک نہیں بھلا پائی۔ علیزی کی آواز رندی ہوئی تھی، وہ بیچارگی سے صبوحی کو دیکھتے ہوئے اپنی کیفیت بیان کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، جبکہ بخار کی شدت سے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ تمہیں کرنا پڑے گا، تم میری قربانی، میرے صبر کو رائیگاں نہیں جانے دے سکتی۔ تمہیں اپنے اچھے مستقبل کے لیے ان لوگوں کے ظلم و ستم کو بھول کر ان کے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ لوگ تمہارے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں کریں گے، کیونکہ تم ان کا خون ہو، تم سے بہت پیار کرتے ہیں وہ لوگ، اس لیے تم بے فکر ہو۔ صبوحی نے نرمی سے اس کے بکھرے ہوئے بال سمیٹتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز سپاٹ اور سمجھانے والا تھا، جبکہ علیزی اس کی باتوں پر اپنے آنسوؤں سمیت بے بسی سے سسک رہی تھی۔ اس میں صبر بالکل نہیں تھا، اس کی ڈکشنری میں تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہی تھا، معاف کرنا نہیں۔ آپ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا ہوگا مما، مگر میرا اتنا ظرف نہیں۔ میں ان سے آپ کے ساتھ کیے ایک ایک ظلم کا حساب لوں گی۔ انہیں خون کے آنسو نہ رلا دیا تو میرا نام بھی علیزے کبیرہ فندی نہیں۔ صبوحی کی آنکھوں میں دیکھ کر بے خوفی سے کہتی، وہ اپنے ارادوں سے اسے خوف زدہ کرتی، وہاں رکی نہیں تھی، الماری سے اپنا ایک جوڑا نکالتی چینج کرنے واش روم میں گھس گئی۔ صبوحی نے بے یقینی سے پلٹ کر اس کی پشت کو دیکھا تھا، اسے علیزی کے ارادے سہما گئے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کسی طرح کے انتقام کے چکروں میں پڑے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ علیزے میں پیدا ہوتی اس عادت کو وہ ختم نہیں کر پائی تھی۔ جس کا دل ایک بار کسی چیز سے خراب ہو جاتا تو وہ دوبارہ اس چیز کے سونے جیسے قیمتی اور خاص بننے پر بھی اس کی طرف نظر ڈالنا پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی ایسی تھی، تنہا، سنجیدہ، حقیقت پسند اور ضدی۔ میں تھک گیا، آئی نیڈ سم ریسٹ۔ عمر فٹ بال زیان کی جانب اچھالتا، دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کرتا جا کر ہری بھری گھاس پر چت لیٹ گیا۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا، جبکہ زیان کی نگاہیں میسی کی جانب اٹھی تھی۔ وہ سیاہ گھٹنوں تک آتی شارٹس اور سیاہی گول گلے والی سلیو لیس شرٹ میں ملبوس سفید جوگرز میں مقید اپنے مضبوط پیروں کو حرکت دیتا، پورے گراؤنڈ میں اپنی فٹ بال کو گھماتا، آخر پر آ کر ایک سٹائل سے اسے دور سے ہی رم کے دائرے میں ڈالتا، جانے کون سا ریکارڈ قائم کرنے کے چکروں میں تھا۔ زیان نے اپنا فٹ بال میسی کی پشت پر مارتے ہوئے اسے پریکٹس روکنے کا اشارہ کیا اور خود بھی جا کر عمر کے برابر ہی گھاس پر گرنے والے انداز میں لیٹ گیا۔ وہ لوگ پچھلے 1 گھنٹے سے پریکٹس کر رہے تھے۔ وہ تینوں اس وقت یونی کے پیچھے موجود باسکٹ بال گراؤنڈ میں موجود تھے، جہاں ان تینوں کے علاوہ 2-4 اسٹوڈنٹس اور بھی موجود تھے۔ یہ شام کے 5 بجے کا وقت تھا۔ یہ لوگ اکثر یہاں فٹ بال میچ کھیلنے آتے تھے۔ کچھ دیر بعد میسم اپنی بال ایک طرف اچھالتا ہوا آ کر ان کے پاس ہی گھاس پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی بیٹھا چھوٹے ٹاول سے اپنے چہرے اور بالوں پر آیا پسینہ صاف کر ہی رہا تھا جب اس کے موبائل پر دادا جان کی کال آنے لگی۔ عمر اور زیان نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں بیچ پر آیا ہوا ہوں دادا جان، مجھے واپس آتے میں بہت وقت لگ جائے گا، اس لیے آپ بابا کو بھیج دیں، میں وقت پر آ نہیں پاؤں گا۔ میسم نے سرسری سے لہجے میں بہانہ بناتے ہوئے انکار کیا، جس پر دوسری جانب دادا جان نے اسے کوئی بحث نہیں کی تھی اور اسے وقت پر گھر آنے کا کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ میسم کی لوکیشن سے وہ اچھی طرح واقف تھے، اس لیے اس کے موڈ کو دیکھتے ہوئے دادا جان نے اس کا انکار قبول کر لیا تھا۔ تمہاری شکل پر 12 کیوں بجے ہیں؟ اور یہ دادا جان سے جھوٹ تو تم ایسے بول رہے تھے جیسے وہ تو جانتے ہی نہ ہوں کہ تم اس وقت کہاں بیٹھے ہو۔ عمر نے کوہنی کے بل نیم دراز ہوتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اسے میسی کچھ الجھا لگا تھا۔ دادا جان کو ان کی پوتی واپس مل گئی ہے، اس لیے وہ بہت خوش ہیں، آج وہ اسے ہمیشہ کے لیے واپس اپنے گھر لانے والے ہیں۔ میسم نے موبائل یوز کرتے ہوئے عام سے لہجے میں انہیں بتایا، کیونکہ اس کے گھر اور اس کی ذاتی زندگی کی کوئی بھی بات ان سے چھپی ہوئی نہ تھی۔ وہ تینوں بیسٹ فرینڈز تھے اور ایک دوسرے کی فیملی کو بھی بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ تم اپنے کبیر چاچو کی کھوئی ہوئی بیٹی علیزے کی بات کر رہے ہو؟ زیان ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ میسم نے اس کی بات پر مصروف انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ تبھی کل دادا جان نے ہمارے گھر مٹھائی بھجوائی تھی، بہت بہت مبارک ہو تم لوگوں کو۔ عمر نے بھی گرم جوشی سے مبارکباد دیتے ہوئے کل کی مٹھائی کو یاد کرتے ہوئے کہا، جو افندی ہاؤس کا ملازم ان کے گھر دے کر گیا تھا۔ نہیں، وہ مٹھائی تو میرے نکاح کی تھی۔ میسم نے اس کی بات پر نفی میں سر ہلاتے ہوئے تصحیح کی، جبکہ اس کی نگاہیں ہنوز موبائل پر مرکوز تھی۔ دوسری جانب عمر اور زیان دونوں نے اس کے لاپرواہ انداز میں کہی بات پر ورطہ حیرت میں مبتلا اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ان دونوں کو لگا کہ شاید انہیں سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟
ہمارے بغیر نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کر ہی نہیں سکتے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ عمر نے ناک چڑھاتے ہوئے اسے گھور کر اپنی دوستی کی اہمیت واضح کرتے ہوئے رسان سے کہا۔ میثم نے اس کے بعد سے ان دونوں کی طرف ایک نظر دیکھا جن کی خونخوار نگاہیں اسی کے چہرے پر جمی تھی۔ کیوں؟ میں نے کیا تمہارے ساتھ نکاح کرنا تھا جو تمہارے بغیر نہیں ہو سکتا تھا؟ ایسا ہو چکا ہے، دادا جان کروا چکے ہیں۔ وہ ان دونوں کے تیور دیکھتے ہوئے بظاہر چھڑانے والے انداز میں بولا تھا، جبکہ ان کے تاثرات اس کا موڈ خوشگوار کر گئے تھے۔ اپنی بات پر اسے ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگے۔ وہ اپنا موبائل آف کرتے ہوئے اپنی پاکٹ میں رکھ کر وہاں سے بھاگنے کے چکروں میں تھا۔ جب اس کی سوچ کو پڑھتے عمر اور زیان ایک لمحے میں اس پر جھپٹ پڑے تھے۔ وہ دونوں بغیر لحاظ رکھے اسے پیٹ رہے تھے۔ میثم ہنستے ہوئے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کے دونوں دوست بھی اسی طرح کے ہی باڈی بلڈر تھے اور ان کے چنگل سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ تم ہو ہی بغیرت، ہمارے بغیر نکاح پڑھوا کر آ گئے ہو۔ ارے سائن کرتے ہوئے تمہارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹے؟ کہہ نہیں سکتے تھے دادا جان کو کہ میں اپنے یاروں کے بغیر نکاح نہیں کروں گا؟ عمر نے اس کے بال کھینچتے ہوئے اس کی بے وفائی پر اسے کوسا تھا، جبکہ زیان تو باقاعدہ اپنی کوہنی اس کے پیٹ پر رکھ کر بیٹھا اس کے سانس اٹکا چکا تھا۔ یہ ہے ہی ذلیل انسان، اس جیسے بے وفا دوست کو اپنے ہاتھوں سے مار مار کر قتل کر دینا چاہیے، زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ زیان نے تنفر سے کہتے ہوئے اس کی کمر پر 3-4 مکے ایک ساتھ مارے تھے۔ ان کی باتوں اور غصے پر میثم کا ہنس ہنس کر چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ ان کی مار اور کوسنوں پر اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکل آیا۔ وہ دونوں اس کے لیے اس کی فیملی کی طرح ہی پوزیسو تھے، اس لیے ان دونوں کا خون جلانا تو میثم فندی اپنا فرض سمجھتا تھا۔ زیان اور عمر سے اتنی مار کھانے کے بعد بھی یوں کوئی اثر نہ ہوتا دیکھ اس کی ٹٹائی پر لعنت ڈالتے اسے چھوڑ دیا اور ایک طرف بیٹھ کر دونوں سانس لینے لگے۔ اس ہاتھا پائی نے ان کے سانس پھلا دیے تھے۔ ایک شرط پر معافی ملے گی تجھے، ہمیں اس بیچاری کا نام بتا جس کی قسمت تیرے جیسے کمینے کے ساتھ پھوٹی ہے۔ عمر نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے درمیانی راستہ نکالتے چلاکی سے پوچھا۔ میثم کے ہونٹ کا بایاں کونا پھٹ گیا تھا۔ جہاں زیان نے مکہ مارا تھا وہ لاپرواہی سے وہاں ٹشو رکھتا ہوا خون صاف کر رہا تھا۔ یہ تو میں اب نہیں بتاؤں گا، تم لوگوں نے مجھے جو یادگار سلامی دی ہے نا، اس کا حساب تو میں تم لوگوں کی شادیوں پر لوں گا۔ میثم نے گھاس سے اٹھتے ہوئے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اپنے بال ٹھیک کر کے ان دونوں کو مستقبل کے لیے وارن کیا تھا۔ ایک دم سے اٹھنے پر اس کے پیٹ میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی، جہاں اس کا بیسٹ فرینڈ زیان اپنی بھاری کوہنی اس کے پیٹ میں گھبو کر بیٹھا تھا۔ اس کا حلیہ بگاڑ کر اس کی خوب درگت بنا کر عمر اور زیان اب پرسکون ہو چکے تھے۔ وہ دونوں اس سے اس کی بے وفائی کا بدلہ لے چکے تھے اور ان کی دوستی ایسی ہی تھی، آپس میں مار کٹائی کرنے والی، ایک دوسرے کا جینا حرام کرنے والی۔ ہم بھی تجھے نہیں بلائیں گے بیٹا، کسی کچھ فہمی میں نہ رہی ہو، زیان نے اس کے نہ بتانے پر کلس کر کہا تھا۔ وہ تینوں کاندھے پر بیگ ڈالے اب باہر گیٹ کی جانب بڑھ رہے تھے، جبکہ ان کی بحث اب بھی جاری تھی۔ ارد گرد سے گزرتے اسٹوڈنٹس ان تینوں کو ایک دوسرے پر طنز کی بارش کرتے دیکھ مسکراتے ہوئے ان پر ایک نگاہ ڈال کر آگے بڑھ جاتے۔ زیان اور عمر اسی نکاح کی تفصیلات جاننے کے لیے مرے جا رہے تھے اور میثم ان کی شکلیں اور ان کا تجسس دیکھ کر انہیں تنگ کر رہا تھا۔ اب وہ انہیں مزید کچھ بھی نہیں بتانے والا تھا۔ پیچھے آسمان پر سورج ڈوب چکا تھا، ہر طرف آسمان پر ملگجا سا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا۔ یونی میں اب اسٹوڈنٹس اکا دکا ہی رہ گئے تھے۔ آج پورے افندی ہاؤس میں ملازموں کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں، ہر طرف چہل پہل تھی۔ گھر کے اندر باہر ہر کوئی الرٹ سا اپنے کاموں میں مشغول نظر آتا تھا۔ روشنیوں میں ڈوبی افندی ہاؤس کی عمارت ہر کسی کو اپنی شان و شوکت کی جانب متوجہ کرتی تھی۔ یہ رات کے 8 بجے کا وقت تھا جب سیاہ رنگ کی چمچماتی ہوئی گاڑی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ گھر میں موجود سبھی مکین بے تابی سے اس نئے مہمان کے استقبال کے لیے داخلی دروازے تک آئے تھے۔ گاڑی کے رکتے ہی گارڈز نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا۔ جب دائیں جانب سے دادا جان اترے تھے، ان کے شفیق چہرے پر ایک فاتح مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ فرنٹ سیٹ سے طلال صاحب باہر نکلے تھے اور ملازم کے پیچھے کی سیٹ کا دروازہ کھولنے سے پہلے ہی وہ خود آگے بڑھے تھے اور دروازہ کھولا۔ جب اندر سے وہ اسپاٹ چہرے سے باہر نکلی تھی، علیزہ نے بے تاثر نگاہوں سے اپنے ارد گرد موجود گارڈز اور اپنے سامنے کھڑے اس گھر کے مکینوں کو دیکھا تھا۔ وہ اس وقت گہرے جامنی رنگ کے کڑھائی والے دیدہ زیب لباس میں ملبوس تھی۔ اس نے سر پر سیاہ چادر لے رکھی تھی جس کے کناروں پر شیشے کا کام کیا ہوا تھا۔ اس کے گہرے براؤن بالوں کی اونچی بندھی پونی کا اندازہ سر پر لی چادر سے ہی ہوتا تھا۔ اس کی آنکھیں گزشتہ پورا دن رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ اس کا شفاف چہرہ ہر طرح کے میک اپ سے پاک تھا۔ بلا شبہ وہ دلکش نقوش کی مالک ایک حسین لڑکی تھی۔ اس کا رنگ صاف تھا مگر بہت زیادہ گورا نہیں، لیکن اس کے نقوش کی کشش دیکھنے والوں کو بار بار اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کرتی تھی۔
طلال صاحب اسے یوں ہی اپنی جگہ پر ٹھہرے دیکھ اس کے شانے پر بازو پھیلاتے ہوئے اسے لیے اندر کی جانب بڑھے تھے، جبکہ ان کے لمس پر علیزی نے اپنی لبوں کو سختی سے پیوست کیا تھا۔ گھر میں موجود ہر فرد ہی اسے بڑی گرم جوشی اور اپنائیت سے ملا، لیکن اس کے برفیلے تاثرات میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اجنبی نگاہوں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ عالیہ بیگم نے اسے گلے نہیں لگایا، انہوں نے صرف اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیار دیا تھا، جسے جانے کیوں علیزی نے بغور نوٹ کیا تھا۔ فوزیہ بیگم اور آئلہ بیگم کو دھان پان سے علیزی بہت پسند آئی تھی، ان کے میسب کے لیے یہ لڑکی پرفیکٹ میچ تھی۔ دادا جان کے ساتھ ہی وہ سب باتیں کرتے ہوئے لاؤنج میں آ کر بیٹھے تھے۔ دادا جان نے سب کا اس سے تعارف کروایا۔ پورا گھر لاؤنج میں ہی جمع تھا۔ سارے ملازم پرشوق نگاہوں سے بابا جان کی پوتی اور میسم صاحب کی دلہن کو تکنے میں مصروف تھے۔ علیزی خاموشی سے بیٹھی سنجیدگی سے ان سب کے ہنستے، مسکراتے، خوش اور مطمئن چہرے دیکھ رہی تھی۔ ان سب کو خوش دیکھ کر اسے اپنے دل میں ایک درد کی لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی، جبکہ صبح سے شدید سر درد نے اسے الگ پریشان کر رکھا تھا۔ وہ اپنے دکھتے سر کے ساتھ ہی بیٹھی ان سب کو ضبط سے دیکھ رہی تھی، جو اس کی آمد پر بڑے خوش نظر آتے تھے۔ اسے بیٹھے ابھی 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب کوئی سیٹی پر ایک انوکھی مگر پرکشش دھن بجاتا ہوا وہاں داخل ہوا تھا۔ علیزی نے بے دھیانی میں سر اٹھا کر اس جانب دیکھا جہاں سے سیڑھیاں اترتا ایک لڑکا لاپرواہی سے سیٹی پر کوئی دھن بجاتا اس کی جانب آ رہا تھا۔ سب کی نظریں اس کی سیٹی کی آواز سن کر اس پر اٹھی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے ان سب کے چہروں پر محبت بھری مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ویلکم بیک ٹو ہوم مسز افندی۔ وہ سیدھا آ کر براہ راست اسی سے مخاطب ہوا تھا۔ میسم کا لہجہ دوستانہ تھا۔ علیزی نے کچھ حیرت سے اس شخص کی دیدہ دلیری ملاحظہ فرمائی تھی اور پھر لمحوں میں اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ علیزی نے دیکھا سب کی نظریں انہی دونوں پہ جمی ہوئی تھیں۔ میسم اس کے کوئی جواب نہ دینے پر مایوسی سے دادا جان کو دیکھتا شانے اچکا کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ علیزی نے اس کے یوں اپنے ساتھ بیٹھنے پر غصے سے اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی کو بھونچا تھا۔ اس کے تیز پرفیوم کی خوشبو سیدھا جا کر اس کے سر درد میں اضافہ کر رہی تھی۔ علیزی کو پرفیوم کی تیز خوشبو سے شدید چڑ تھی۔ وہ اس سے مزید فاصلے پر ہوئی۔ دادا جان، لگتا ہے آپ کی پوتی نے مجھے پہچانا نہیں۔ باقی سب کی طرح میرا تعارف بھی کروا دیں تاکہ انہیں اس گھر کی سب سے عظیم ہستی کو جاننے کا شرف حاصل ہو جائے۔ میسم نے ذرا آگے ہو کر بیٹھتے ہوئے بظاہر دادا جان کو مخاطب ہو کر کہا تھا، جبکہ اس کی سیاہ چمکدار نگاہوں نے اس کے نیم رخ پر نظر آتے چہرے کو فوکس کیا تھا۔ دادا جان اور باقی سب میسم کی بات پر مسکرائے تھے، جبکہ عالیہ سنجیدگی سے اس لڑکی کے چہرے پر آتے ایک ایک تاثر کو نوٹ کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ دادا جان اس کا تعارف کرواتے، جو وہ مزید ضبط نہ کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ آج کے لیے اتنے لوگوں کا انٹروڈکشن کافی ہے۔ میرے سر میں کافی درد ہے، مجھے آرام کرنا ہے، اس لیے برائے مہربانی مجھے میرے روم کا بتا دیں۔ علیزی نے اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے ہی کہا تھا، لیکن اس کے ماتھے پر پڑے بل کسی سے چھپے نہ رہ سکے تھے۔ ایک پل کے لیے ماحول میں خاموشی چھا گئی، ہر کسی کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ میسم نے بے یقینی سے اس کی بے مروتی دیکھی تھی۔ کیوں نہیں بیٹا، جاؤ جا کر آرام کرو۔ فوزیہ بیٹا، علیزی کو اس کے روم میں چھوڑاؤ اور اسے سر درد کی دوا بھی ضرور دینا۔ دادا جان اس کے لہجے کا اثر ماحول سے زائل کرتے ہوئے نرم لہجے میں فوزیہ بیگم سے بولے تھے، جو ان کی بات پر سرس بات میں ہلاتی علیزی کو لیے اوپر کی جانب بڑھ گئیں۔ آپ نے دیکھا دادا جان، ہاؤ روڈ شی از ود می۔ آج تک مجھے یوں کسی نے اگنور نہیں کیا۔ وہ اس کے جانے کے بعد شکایت لگانے والے انداز میں دادا جان سے بولا تھا۔ اس کا خوشگوار موڈ اس لڑکی کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر خراب ہوا تھا۔ میسم کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو زیادہ دیر چپ نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ وہ حد درجہ باتونی تھا، اس کی زبان کو بہت کم موقعوں پر ہی بریک لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ ہر کسی سے بات کرنے میں پہل کرنے والوں میں سے تھا۔ اس لیے آج علیزی کو اپنے گھر میں دیکھ اپنی عادت کے مطابق ہی اس سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ اس کو یوں اگنور کرنا اس کے لیے نیا تھا، کیونکہ میسم طلال افندی کو آج تک کسی نے اگنور نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی باتوں سے دلوں پر راز کیا کرتا تھا، وہ ہمیشہ توجہ کا مرکز رہا تھا۔ یہ کسی نہیں تمہاری بیوی ہے، تمہاری ہی پسلی سے بنی ہے، اس لیے باقی سب سے مختلف تو ہوگی نا۔ دادا جان نے اس کی بات اور انداز پر لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، جس پر میسم نے خفکی سے سر جھٹکا تھا۔ برہان صاحب اور شہزاد صاحب بھی دادا جان کی بات پر مسکرائے تھے۔ خواتین ٹیبل پر ڈنر لگوا رہی تھی۔ طلال صاحب کسی کی فون کال سننے باہر گئے تھے، اس لیے لاؤنج میں یہ چاروں ہی موجود تھے۔ تائی جان، آپ اسے میرے کمرے میں کیوں چھوڑ آئی ہیں؟ آپ بھول گئیں کیا؟ گیسٹ روم نیچے اس طرف ہے۔ فوزیہ بیگم کو اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی جانب جاتا دیکھ میسم کا رخ ان کی طرف ہوا تھا اور وہ اپنی حیرانی ظاہر کرتا ان سے استفسار کرتا ہوا انہیں گیسٹ روم کا راستہ بتا رہا تھا۔
بابا جان کا حکم ہے یہ بیٹا، علیزہ آپ کے ساتھ ہی رہے گی۔ فوزیہ بیگم نے دادا جان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے آگاہ کیا۔ میسم نے احتجاج کرتی نگاہوں سے دادا جان کو دیکھا تھا۔ ہمارے گھر میں کمرے کم ہیں کیا دادا جان، جو آپ نے اسے میرا کمرہ دے دیا؟ میسم نے ناراضگی سے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ اس کی بات پر دادا جان اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھے تھے۔ میری جان، میں نے اسے تمہارا کمرہ دیا نہیں ہے۔ جب تم نے اسے اپنی زندگی میں جگہ دی ہے، مستقل اسے اپنے نام لگوایا ہے، تو وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی نا۔ تمہارا کمرہ اور اس کا کمرہ علیحدہ علیحدہ کیوں ہو، جب تم دونوں نے ساری زندگی ساتھ ہی گزارنی ہے؟ اس لیے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کو سمجھو۔ دادا جان نے اسے بہلاتے ہوئے بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح سمجھایا تھا، جس پر میسم نے خفیف سی سیاہ نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ یہ باتیں ذرا اپنی اس آدم بزار پوتی کو بھی سمجھائیے گا، میسم نے نروٹھے پن سے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اسے تو رہ رہ کے اپنی 2 منٹ پہلے ہوئی سارے گھر والوں کے سامنے بے عزتی یاد آ رہی تھی۔ وہ تو ابھی نا سمجھ ہے، اسے ہمارے گھر کو اور ہمیں ایکسیپٹ کرنے میں وقت لگے گا میسم، اس لیے تمہیں ہی سمجھدار بننا ہوگا، اپنا ظرف اور دل بڑا کرنا ہوگا۔ دادا جان نے لیزے کے لہجے کی بیزاری اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اجنبیت کو یاد کرتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہا تھا، اور وہ اب ان کے پاس آ گئی تھی۔ اس چیز کا انہیں بڑا اطمینان تھا۔ سمجھدار تو میں بچپن سے ہی بہت ہوں، آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ میسم نے اپنے لہجے میں لاپرواہی کا عنصر لاتے ہوئے شرارت سے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ اس کی خود اعتمادی پر دادا جان کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ میسم اپنے دادا کو کبھی بھی اداس اور مایوس نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے ان کا موڈ ٹھیک کرنے کو وہ واپس اپنی ٹون میں لوٹتے ہوئے بولا تھا، نہیں، مجھے اپنے پوتے کی صلاحیتوں پر کوئی شک نہیں۔ دادا جان نے فخر سے گردن کڑا کر کہا۔ میسم ان کی تعریف پر ہنستے ہوئے ان کے گلے لگا تھا۔ اس کے اور دادا جان کے درمیان بڑی دوستی تھی، اس لیے رحمان صاحب کی محبت پر میسم آج تک کبھی انکار نہیں کر پایا تھا۔ ملازم اس کا سامان پہلے ہی اس کے کمرے میں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ علیزہ نے اپنے سر پر لی چادر اتار کر اپنے بیگ میں ڈالی اور اپنا سامان اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھا۔ اپنے لباس سے ہم رنگ دوپٹہ اس نے لاپرواہی سے گلے میں لے رکھا تھا، جبکہ اس کی براؤن آنکھیں ارد گرد گھومتی پورے کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ یہ کمرہ بہت بڑا تھا۔ علیزہ نے اپنے دکھتے سر کو تھامتے ہوئے جتنا ہو سکتا تھا اس کمرے کا پوسٹ مارٹم کیا تھا، یہاں تک کہ ہر چیز مہنگی اور خوبصورت تھی۔ علیزہ کو یہ ساز و سامان کبھی متاثر نہیں کر پایا تھا۔ اس نے بیزاری سے کمرے میں موجود ہر چیز کا جائزہ لیا، جب آخر پر اس کی نظریں بیڈ کی پشت کی جانب اٹھی تھی، جس پر میسم افندی کی لارج سائز فوٹو لگی ہوئی تھی۔ بلیک 3 پیس میں ملبوس میسم افندی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے سیاہ بال اس تصویر میں بھی اس کی پیشانی پر آگے کی طرف بکھرے ہوئے تھے، جو کہ اس کی لکس کو مزید اٹریکٹیو بنا رہے تھے۔ علیزہ نے سرد نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ علیزہ کو اس مسکراتی ہوئی تصویر میں سب سے زیادہ بری اس شخص کی روشن آنکھیں لگی تھی، جن میں موجود شوق پن وہ اس تصویر سے بھی محسوس کر سکتی تھی۔ تو یہ ہے رحمان افندی کا اکلوتا پوتا اور میرا شوہر میسم طلال افندی۔ اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے اس کے لب ہولے سے بڑبڑائے تھے۔ اس کی براؤن آنکھوں میں موجود بیزاری سرد پن میں تبدیل ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر اس تصویر کو بے تاثر نگاہوں سے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس کا ذہن اسے کچھ وقت پیچھے لے گیا۔ علیزہ، میں نے تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں اور تمہاری کتابیں بھی اس بیگ میں رکھ دی ہیں، خوب دل لگا کر پڑھنا علیزہ، وہاں تمہارے خواب یہاں کی طرح ہماری غربت کی نظر نہیں ہوں گے۔ سب سے اچھے سے پیش آنا، خاص کر میسم سے، وہ تمہارا شوہر ہے اور تمہارا اب اس دنیا میں سب سے قریبی رشتہ اسی سے ہے، اس لیے کچھ بھی ہو جائے اپنے تعلقات میسم سے درست رکھنا۔ یہ شاید اس گھر میں ہماری آخری ملاقات ہو۔ تمہارے دادا کو میرا تم سے رابطے میں رہنا پسند نہیں، اس لیے نہ میں تم سے رابطہ کروں گی اور نہ تم مجھ سے کوئی رابطہ کرنا۔ دوبارہ کبھی بھی بھولے سے اس راستے واپس مت آنا، اور ایک سب سے اہم بات، مجھ سے وعدہ کرو لیزے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تمہیں کوئی بات کتنی بھی بری کیوں نہ لگے، تم اپنے غصے پر کنٹرول رکھو گی اور کبھی اس گھر کو نہیں چھوڑو گی۔ صبح اس کا سامان پیک کرتی ہوئی پلنگ پر بیٹھی لیزے کو ساتھ ساتھ سمجھا رہی تھی، جو بے دلی سے اپنے آنسو ضبط کر کے بیٹھی اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ صبح سے دور جانے کا سوچنا ہی اسے مرنے کے مترادف لگ رہا تھا، اور وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ اندر سے مر رہی تھی۔ مجھ سے یہ وعدہ مت لیں ماما، آپ کی باقی ساری باتیں مان رہی ہوں نا، اس لیے یہ وعدہ چھوڑ دیں، مجھے اپنی ذات کے لیے تھوڑا سا تو کھلا آسمان دیں جہاں میں آزادانہ سانس لے سکوں۔ اور آپ میرے جانے کے بعد کہاں جائیں گی؟ کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ وہ آدمی مجھے یہاں نہ پا کر آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ کیسے بچیں گی اس سے؟ کہاں جائیں گی؟ علیزہ نے متفکری سے اس کے پاس آتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ اسے اپنی ماں کی بہت فکر تھی، جس کے پاس کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں تھی جہاں وہ شاہ نواز جیسے درندے سے بچ پاتی۔ تم میری فکر مت کرو، میں نے اپنا انتظام کر لیا ہے، تمہارے جاتے ہی میں بھی یہاں سے چلی جاؤں گی، اور میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا لیزے،
کبھی مجھ سے بدگمان نہ ہونا، میں نے جو بھی کیا تمہاری محبت میں کیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور اپنی آخری سانس تک کرتی رہوں گی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ صبوحی نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے التجائی لہجے میں کہا تھا، جس پر علیزے کو اس کی باتوں کے گہرے مطلب تو سمجھ نہیں آئے تھے، مگر وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر بہت دیر تک روتی رہی تھی، اور شاید آخری بار۔ اس کے بعد وہ اپنی ماں سے نہیں ملنے والی تھی۔ باہر دادا جان اور طلال صاحب اسے لینے آ گئے تھے۔ جب صبوحی اس سے علیحدہ ہوئی اور اسے چپ کرواتے ہوئے تیار ہونے کو کہا، ملازمہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے پر وہ ہال میں واپس لوٹی تھی اور چونک کر دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ بی بی جی، یہ سوپ پی لیں اور پھر دوائی کھا لیجیے گا، ملازمہ نے عاجزی سے کہتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھنی چاہی۔ جب علیزے بوجھل قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے ٹرے میں سے دوائی اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے پانی کے گھونٹ بھر کر اسے اپنے حلق میں اتار گئی۔ سوپ اس نے اسے واپس لے جانے کو کہا تھا۔ ملازمہ سر اس بات میں ہلاتی اس کی بات سنتی باہر کو نکل گئی۔ اس نے صبح صبوحی کے بہت فورس کرنے پر آدھی روٹی کھائی تھی، جبکہ اس کے بعد نہ اسے بھوک محسوس ہوئی اور نہ ہی اس کا دل کیا۔ وہ دوائی کھا کر لیٹی بستر پر صبوحی کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اسے صبوحی کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اپنی ماں سے ایک دن بھی دور رہنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ صبوحی کو یاد کرتے ہوئے کچھ ہی دیر میں وہ دوائی کے زیر اثر سو گئی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان واضح تھے۔ پورے گھر میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گھر میں موجود ہر فرد اس وقت اپنے کمرے میں آرام سے سویا ہوا تھا۔ ایسے میں ایک شخص اب تک اپنے کمرے میں جاگ رہا تھا، کسی کو دل سے یاد کرنے میں مصروف تھا۔ اس کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر جلتے لیمپ کی روشنی کرسی پر بیٹھے رحمان افندی کے پر نور چہرے کو منور کر رہی تھی۔ ان کی بڑی آنکھیں نم تھیں، جبکہ ان کی بھیگی آنکھوں کا مرکز اپنے ہاتھ میں تھامی تصویر تھی، جو کہ ایک خوبصورت سے فریم میں قید تھی۔ تصویر میں نظر آتا مسکراتے ہوئے نوجوان کا خوبصورت چہرہ ہر طرح کی پریشانی سے آزاد تھا۔ رحمان صاحب نم آنکھوں سے اس تصویر کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہے تھے۔ یہ ان کے روز کا معمول تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے گفتگو کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ کبیر ان کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا، جس کے لیے ان کی محبت کچھ خاص تھی۔ اس کی موت کو 17 سال گزر چکے تھے، اور ان گزرے برسوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا جب بابا جان اسے یاد کیے بغیر، اس کی تصویر سے گفتگو کیے بغیر سوئے ہوں۔ میں نے آج تم سے کیا وعدہ پورا کر دیا کبیر۔ میرے دل پر سے آج بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہے۔ میں تمہاری بیٹی کو اس گھر میں لے آیا ہوں۔ تمہاری خواہش تھی کہ میسم تمہارا داماد بنے، تاکہ کبھی علیزے تمہارے پاس سے اس گھر سے نہ جا پائے۔ میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی میرے بچے۔ وہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر میں میرے پاس رہے گی، میری آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ مجھے وہ تمہاری نسبت سے بہت عزیز ہے کبیر۔ میں اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ اسے اس گھر میں اور جائیداد میں اس کا حق دوں گا۔ اس نے اپنی زندگی کے 20 سال اس عورت کے ساتھ دھکے کھائے ہیں۔ اس نے ہماری بیٹی کو اپنے ساتھ بہت خوار کیا ہے۔ اس نے اپنی چھوٹی سی عمر میں رنگ برنگے لوگ دیکھے ہیں، غربت کاٹی ہے، لیکن اب وہ میرے پاس آ گئی ہے۔ میں پوری دنیا کی آسائشیں اس کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ اسے بالکل وہی زندگی اور مقام دوں گا جو تم اسے دینا چاہتے تھے، جو اس کا حق ہے۔ بابا جان کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ ان کے لہجے میں برسوں کی تھکاوٹ تھی، جیسے وہ برسوں سے سفر پر گامزن ہوں اور آج جا کر اپنی منزل پر پہنچے ہوں۔ اپنے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے انہوں نے کبیر کی تصویر کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور اپنی بڑی آنکھیں بند کی تھی۔ دنیا والوں کے لیے وہ ایک بہت سخت اور اصول پسند انسان تھے۔ دادا جان کسی پر اعتبار نہیں کرتے تھے اور انسان کو اس کی پہلی غلطی پر ہی سزا دینے کے قائل تھے، جو کہ دنیا والوں کی نظر میں ان کی شخصیت کو جابر بناتا تھا۔ مگر وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس شخص نے ماضی میں اپنے نرم اور سادہ طبیعت کی وجہ سے کیا کیا نقصان اٹھائے تھے۔ وقت نے رحمان افندی کو ایسا بنا دیا تھا کہ اب وہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے مضبوط چٹان کی طرح کھڑے تھے، جس پر کسی کی آنسو اور رحم کی بھیک کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ پورے کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر کچھ دیر پہلے ہی فجر کی اذان ہو کر ہٹی تھی۔ اس کے موبائل پر لگا الارم کب سے بج رہا تھا، جبکہ وہ بے ترتیب سے صوفے پر سویا گہری نیند میں معلوم ہوتا تھا۔ مزید کچھ دیر بجتا الارم اس کی نیند میں خلل ڈالنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جب وہ اپنی ایک طرف سے اکڑی ہوئی گردن پر ہاتھ رکھتا، وہ مشکل آنکھیں کھول کر سیدھا ہوا۔ اپنی گردن کو مسلتے ہوئے اس نے ٹیبل سے موبائل اٹھا کر وقت دیکھا، جہاں پر 5:15 ہو رہے تھے۔ وہ فوراً اپنے حواسوں میں لوٹا تھا۔ ایک جھٹکے سے کمرے کی ساری لائٹس چلاتا وہ الماری سے اپنا سوٹ نکال کر واش روم میں بھاگا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میسم نے موبائل پر وقت نہیں بھوت دیکھ لیا ہو، جسے دیکھ کر اس کے قدم زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ 5 منٹ بعد ہی گلے چہرے کے ساتھ وہ لائٹ فروزی رنگ کے کرتا شلوار میں ملبوس باہر نکلا تھا اور جلدی جلدی ٹاول سے منہ صاف کرتا ہوا
اپنے والوں میں برش کرتا اپنے موبائل اٹھانے کو ٹیبل کے پاس آیا تھا جب اس کی نظریں اپنے بیڈ کے وسط میں سوئی لیزے کبیر افندی پر پڑی تھی، جو اس کے بیڈ پر یوں سوئی ہوئی تھی جیسے وہ ہمیشہ سے ہی وہاں سوتی ہو۔ مما ٹھیک کہتی ہیں، یہ تو واقعی مجھے برباد کر دے گی، یہ تو بہت خطرناک ہے۔ میسم نے کینہ توز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سوچا۔ میسم کو اس کے اتنے سکون سے سونے پر بلا وجہ ہی اسے جلن محسوس ہوئی۔ رات اس کی وجہ سے وہ کتنا خوار ہوا۔ اسے اپنے پورے بیڈ پر قبضہ جمائے دیکھ وہ بڑی شرافت سے اس کا لحاظ کرتا ہوا صوفے پر جا کر لیٹ گیا تھا، کیونکہ وہ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ اپنی نیند کی تو اس کی پوری رات خوب ایسی کی تیسی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھ بے آرامی کی وجہ سے رات 3 بجے لگی تھی، گردن میں اس کے بل آ گیا تھا، آج نماز سے وہ لیٹ ہو گیا تھا۔ چترول اس کے باپ سے اس کی پکی تھی، اور یہ مہارانی مزے سے اس کے بستر پر سوئی کوئی معصوم شہزادی لگ رہی تھی، اور وہ اس کا کوئی ملازم لفظ پر میسم نے سر جھٹکتے ہوئے اپنے خیالوں پر لعنت ڈالی تھی۔ یہ خطرناک ہے تو کیا ہوا، مجھے بھی تو خطروں سے کھیلنے کا شوق ہے، یہ میرا کمرہ ہے لیزے بی بی، یہاں میرے علاوہ کوئی سکون سے نہیں سو سکتا۔ اس کی معصوم سی بھولی صورت کو دیکھ میسم کے اندر کا شیطان ایکٹیویٹ ہوا تھا۔ وہ اپنے ارادوں پر افسوس کے سے انداز میں مسکراتا ہوا اپنی الماری کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے الماری کے سب سے نیچے والے دراز کو کھولتے ہوئے وہاں سے 3 الارم کلاک نکالی تھی۔ ان تینوں الارم کلاک کا والیوم کانوں کے پردے بھاڑنے کو کافی ہوتا تھا۔ یہ سب طلال صاحب اس کے لیے لائے تھے تاکہ وہ نماز کے لیے وقت پر اٹھ سکے، مگر میسم نے ایک ایک کر کے یہ سب الارم چھپا دیے تھے۔ ان سب پر 5 منٹ بعد کا ٹائم سیٹ کر کے اس نے ایک اس کے تکیے کے نیچے، دوسرا سائڈ ٹیبل پر اور تیسرا اس کے اوپر کمفرٹر پر رکھ دیا تھا۔ ہوپ سو ان کے بجنے سے تمہارا سر درد پرماننٹ ٹھیک ہو جائے۔ اپنے چہرے پر آئی شریر مسکراہٹ کو لبوں میں دباتا وہ کچھ دیر بعد کا منظر سوچ کر محظوظ ہوتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب اسے اپنے باپ سے بچنا تھا، کیونکہ وہ ان سب چکروں میں اچھا خاصا لیٹ ہو چکا تھا، اور وہ دوڑتا ہوا نیچے پہنچا، اپنے خاص ملازم جواد کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ ان کی کالونی کی مسجد یہاں سے صرف 3 منٹ کے فاصلے پر ہی تھی۔ علیزہ جو مسجد سے نرم بستر پر گہری نیند سوئی ہوئی تھی، اچانک اپنے ارد گرد بجتے زوردار ڈھول کی آواز پر اس کی گہری نیند لمحوں میں ٹوٹی تھی۔ وہ کچھ سیکنڈوں میں ہی ہوش میں آتی ہڑبڑا کر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے اتنی تیز آواز پر خوفزدہ ہو کر اپنے اطراف پر نظر دوڑائی۔ جب اسے کمرے میں کوئی نظر نہ آیا، اس کے ماتھے پر ڈر سے پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی۔ ان الارم کلاک کے کانوں میں چبھتی آواز ناقابل برداشت تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر اس آواز سے بچنا چاہا، مگر ندارد۔ چند سیکنڈز رکنے کے بعد جب وہ الارم دوبارہ بجنا شروع ہوا تو اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا کہ یہ الارم بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے آواز کے تعاقب میں دیکھا تو سائڈ ٹیبل اور اپنے تکیے کے نیچے الارم مل گیا تھا، جس نے اسے اپنے غصے سے کانپتے ہاتھوں سے بند کیا۔ تیسرا الارم اپنے کمفرٹر میں پیروں کے پاس محسوس کر کے اس نے ڈھونڈ کر وہ بھی بند کر دیا۔ اپنے خوف کے جاتے ہی اس نے غصے سے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی، اس گھر میں کیا مہمانوں کو ایسے اٹھایا جاتا ہے؟ بے رحم بے حس لوگ، وہ سر جھٹکتے مشتعل لہجے میں بولی تھی، جبکہ شدت غصے سے اس کا چہرہ سرخ اور آنکھوں میں آنسو در آئے تھے۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرائے کافی دیر بیٹھی خود کو یقین دلاتی رہی کہ اس کا گھر بدل گیا ہے، یہاں کے لوگ بدل گئے ہیں۔ یہاں اس کی محبت کرنے والی ماں نہیں، بلکہ اس کے بدلے پر 20 لوگ ہیں جو اس سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ اسے نہیں چاہیے تھی ان لوگوں کی محبت اور نہ ہی ان کی دولت، مگر اس کے پاس چوائس کا آپشن نہیں تھا۔ قسمت نے اسے کبھی بھی چوائس نہیں دی تھی، اس کے پاس ہمیشہ ایک ہی راستہ رہا تھا جس پر اسے چلنا ہوتا تھا۔ اپنی بے بسی پر تکیے میں منہ چھپا گئی، جبکہ وہ خود سے وعدہ کر چکی تھی کہ آج کے بعد وہ روئے گی نہیں بلکہ ان لوگوں کو رلائے گی۔ یہ عہد خود سے کرتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جسے اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے رگڑ ڈالا۔ اسے خود کو مضبوط کرنا تھا، تبھی وہ ان لوگوں سے بدلہ لے پائے گی۔ یہ مشکل تھا مگر اسے کرنا تھا، اور وہ کر لے گی، اتنا اسے خود پر یقین تھا۔ پورے لاؤنج میں ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ٹیبل پر دنیا جہان کی ہر نعمت موجود تھی۔ گرما گرم ناشتے نے سب کی بھوک بڑھا دی تھی۔ افندی ہاؤس میں سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے دادا جان کے منتظر تھے۔ یونی جانے کے لیے نقص اختیار ہوا بیٹھا میسم سیب کھاتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھی عائلہ بیگم سے گپے لڑانے میں مصروف تھا۔ عائلہ بیگم بالکل دوستوں کی طرح اس سے باتیں کرتی تھی۔ عالیہ بھی میسم کے دائیں جانب بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ فوزیہ بیگم علیزہ کو بلانے اس کے کمرے میں گئی تھی، جسے صبح سے ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ 9 بجتے ہی دادا جان بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس آفس جانے کے لیے تیار ہوئے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے تھے، اور بآواز بلند سب کو سلام کرتے ہوئے اپنی سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کی شخصیت بہت باوقار تھی، سب نے ان کے سلام کا جواب دیا تھا اور انہیں صبح خیر کہا۔ علیزہ کہاں ہے میسم؟ علیزہ کو ٹیبل پر نہ پا کر دادا جان نے میسم کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔
پتہ نہیں کیوں ہر کوئی اس کی غیر موجودگی کے بارے میں اس سے ہی کیوں پوچھ رہا تھا۔ صبح سے وہ گھر کے ایک ایک فرد کو بتا چکا تھا کہ وہ نہیں جانتا کہ ایلیزے بیبی کہاں ہے۔ جس طرح گھر والے اسے ٹریٹ اور اس کا خیال رکھتے تھے، میسم کو تو وہ چھوٹے بچوں کی طرح لگتی تھی، اسی لیے وہ اسے ایلیزے بیبی چڑ کر کہہ رہا تھا۔ صبح جب وہ نماز پڑھ کر واپس آیا تب بھی وہ کمرے میں نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ چینج کر کے جم کے لیے نکل گیا، جہاں سے اس کی واپسی 8:30 بجے ہوئی تھی۔ تب بھی وہ محترمہ اسے کمرے میں نہ دکھی۔ مجھے نہیں معلوم دادا جان، یہیں کہیں ہوگی، میسم نے اپنی کوفت کو چھپاتے ہوئے رسان سے کہا۔ جب سے یہ لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی، ہر کوئی اس کے نام کی تسبیح پڑھتا تھا۔ میسم کو سب کے اسے اتنی اہمیت دینے پر اسے چڑ ہوئی تھی۔ ایلیزے پورے گھر میں نہیں ہے بابا جان، میں سب جگہ چیک کر کے آئی ہوں۔ گارڈ بتا رہا تھا کہ اس نے اسے 1 گھنٹہ پہلے گھر سے باہر جاتے دیکھا ہے۔ فوزیہ بیگم نے ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہوئے پریشانی سے بابا جان کو بتایا، جس پر دادا جان اس کے گھر پر نہ ہونے پر ورطۂ حیرت میں مبتلا ہوتے گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔